اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شام سے ایک بار ایک قاصد کو مدینے میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں ایک خط دے کر بھیجا، اور ساتھ ہی ایک بڑا خوبصورت آپ نے ارشاد بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم مدینے میں جانا اور مسجد نبوی میں جب تم حاضر ہوں تو مسجد نبوی میں جا کے دیکھنا کہ جس شخص کے پاس لوگ بڑے ادب سے سر جھکائے اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی مروت کے ساتھ اور بڑے حیا کے ساتھ اور بڑی مشفقانہ انداز میں سر جھکائے، جس کی مجلس میں، جس کی محفل میں، جس شخص کے پاس، جس ہستی کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو سمجھ لینا کہ وہی نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ان کو جا کے یہ میرا خط دینا، میرا سلام بھی دینا اور میرا خط بھی دینا۔ حضرت امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ تمام دنیا کے افراد یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو جان نشینی یزید کا مرحلہ تھا، اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ مدینے سے آ کے اس خطے میں، اس علاقے میں آ کے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، تو آپ نے یزید ملعون کو جو اپنا ولی عہد بنایا، تو اس میں آپ کی یہ بھی ایک جو فیصلہ تھا کہ اگر یہ شخص اس لائق ہوا تو یہ سلسلہ آگے چلے گا، اگر یہ اس لائق نہ ہوا تو مسلمانان اسلام جو ہے اس کو خود بخود ہٹا دیں گے۔ اور اس کے بعد اس کی قسمت میں یہ لعنت تھی کہ اس نے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام میں حصہ لینا تھا۔ اللہ رب کائنات ہمیں تمام مسلمانوں کو بغض صحابہ اور بغض اہل بیت سے محفوظ رکھے۔ جو شخص شہادت امام حسین میں جس طرح بھی ملوث ہے، وہ چاہے ڈائریکٹ ہے، وہ چاہے انڈائریکٹ ہے، وہ بالواسطہ ہے، وہ بلا واسطہ ہے، اس کے کہنے پہ، کرنے پہ، پتہ ہونے کے باوجود، اور جو شخص شہادت حسین علیہ السلام پہ خوش ہے، ان سب پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور ہماری بھی لعنت ہے۔ اور جن کو اس کا پتہ نہیں ہے، جن کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا علم نہیں ہے، وہ فیصلہ اللہ رب کائنات ان سب کو روز قیامت اپنی بارگاہ عالیہ سے جو انعام و کرامات نوازیں گے، اللہ ان سب پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اور ہم جو موجودہ لوگ ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بھی عقیدت، محبت اور پیار سے پیش آنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ستارے ہیں اور اہل بیت اطہار ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنا ایمان بھی ضائع نہیں کر سکتے اور اپنے لیے ہدایت کے دروازے بھی بند نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے یہ ساری نسبتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نتھی ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ جس کی نسبت بھی مدینے والے سے ہے، جس کا تعلق بھی مدینے والے سے ہے، ہمارے لیے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے لیے وہ سر آنکھوں پہ ہے۔ روز قیامت جو جس گناہ میں بھی ملوث ہے، اللہ اس کو وہ سزا، اللہ اس کو وہ جزا، اللہ اس کو جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ ہم سب کو قیامت کے دن بھگتنا ہے۔ لیکن ہمیں ہر ایک کو، ہر جگہ، ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ اہل بیت سے سچی سچی محبت کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور کسی قسم کا بھی بغض ہمارے دل میں اللہ کسی کے لیے بھی نہ رکھے۔ سچا مومن، سچا عاشق رسول وہی شخص ہے جس کے دل میں کسی دنیا کے کسی ایک شخص کے لیے بھی بغض اور نفرت نہ ہو، سب کے لیے پیار ہوگا، تو ثابت ہوگا کہ مدینے والے کے لیے پیار ہے۔ اگر دل میں بغض ہوا، نفرت ہوئی، حسد ہوئی، کینہ ہوئی، تو یاد رکھیں ایک دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ دل پاک ہے،
اس میں پاک چیزیں آتی ہیں، پلید دل میں پلید چیزیں آتی ہیں۔ تو جو شخص اہل بیت سے محبت کرے، صحابہ کا گستاخ ہو، صحابہ سے محبت کرے، اہل بیت کا گستاخ ہو، تو وہ شخص کبھی بھی اپنے طور پہ وہ وہم و گمان میں ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان مومن سمجھے، وہ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھے، اللہ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ فارغ ہے ایمان سے۔ اللہ نے ہم سب سے محبت، پیار، عقیدت اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہمیں اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔